محترم سامعین، سورۃ احزاب سے آیت نمبر 28 سے 33 تک میں کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا جو جناب رسول علیہ السلام خاتم الانبیاء کے ازواج مطہرات سے قرآن کچھ باتیں کر رہا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہا اپنے گھر والوں کو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم ارادہ کرتی ہو، چاہتی ہو دنیا کے زیب و زینت کو، فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، آئیں تمہیں سامان دیتے ہیں، تمہیں جو مطلوب زیب و زینت کے چیزیں ہیں دیتے ہیں، وہ سب کچھ۔ پھر نبی کے پاس رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، نبی کے پاس اس کے حال کے مطابق رہنا ہوگا، اس کی مالی کے استطاعت کے مطابق رہنا ہوگا، اور وہ اس میں نظریہ ہو کہ ہمیں آخرت کو سنوارنا ہے، آخرت کی زیب و زینت کے لیے سب کام کرنا ہے، اور جو تم میں سے آخرت کے لیے جذبہ رکھتی ہیں، پھر فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، پھر تمہارے لیے اللہ نے تیار کیا ہے اجر عظیم، جو بہتر احسن انداز سے اپنی ڈیوٹیاں دیں گی۔ نبی کے گھر والے سب عہدیدار تھیں، سب جج تھیں، وہ کورٹ چلاتی تھی، وہ فیصلے کرتی تھی، یہ ان کے ساتھ خطاب گویا بیوروکریسی کے لیڈیز ممبروں کے ساتھ خطاب ہے یہ اللہ کی جانب سے۔ یا نساء النبی، اے نبی کے گھر والیوں، من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، تم میں سے کوئی اگر، نبی کے گھر والی میں سے کوئی بھی اگر فحاشی کی کوئی بات کرے گی، لائے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، اس کو دگنی سزا دی جائے گی۔ عام عورت کے لیے جو سزا ہے اس سے ڈبل سزا نبی کے بیویوں کو دی جائے گی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اللہ ایسے کر سکتا ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اور جو تم میں سے فرما بردار ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اعمال وہ اچھے کرتی ہے، تو نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کے یعنی اجرت نیکوکاری کی وہ بھی ڈبل کر دیں گے، سزا بھی ڈبل تو انعام بھی ڈبل ہوگا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے عزت والی روٹی، عزت والی روزی۔ تمہیں عزت والی روزی کا خیال کرنا چاہیے، روزی خسیس بنا کر کسی کو دی جائے وہ اچھی نہیں ہے، عزت کے ساتھ دی جائے، اس کا تم اس کی جستجو کرو، اس کے سوا اور چیز یعنی دنیا کو اگر جھوٹ سے، مکاری سے، دغا بازی سے، چالاکی سے کوئی حاصل کرتا ہے وہ روزی کریم نہیں ہے، وہ عزت والی روٹی نہیں ہے، وہ ذلت والی روٹی ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کے گھر والیوں، لستن کأحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہاری ایک اہم حیثیت ہے، نبی کے گھر آنے سے تمہیں جو عدالتی یعنی منصب اور کرسی ملی ہوئی ہے، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، ڈریں اور اللہ کے تقوی میں رہیں،
فلا تخزن بالقول، اپنے گفتگو میں ایسی لچک نہ رکھیں جو فیطمع الذی فی قلبہ مرض، آپ کا مخاطب اپنے دل میں آپ کے بارے میں برے خیالات رکھے آپ کے گفتگو کی لچک سے. ایسی گفتگو بھی یعنی نہ کریں جو دوسرے کو بدگمانی کا موقع ملے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات کرو وہ جو قانون کے مطابق ہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. یہاں میں ایک بات کروں گا، حکم مانا ہے کہ جڑی رہیں فی بیوتکن. بیوت جمع بیت کا، بیت گھر کے لیے کہا جاتا ہے، بیت کی معنی گھر کے لیے ہے، لیکن یہاں قرآن بتاتا ہے کہ بیوتکن معنی اپنے کورٹوں میں، اپنی عدالتوں میں. آپ منصب عدالت پر ہیں، اس لیے اس عدالتی منصب میں ڈیوٹی میں جڑی رہیں. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت، ڈیوٹی کے وقت جاہلیت کے یعنی زیب و زینت کو بھی اختیار نہ کریں، کیونکہ اوپر آیا نا فیطمع الذی فی قلبہ مرض. وہ لالچ کرے گا، جو مریض ہوگا ذہنی تو وہ کہے گا کہ شاید یہ لچک سے مجھے کچھ دعوت دے رہی یا کیا، بدگمانی بھی کر سکتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہاں بیوتکن کی معنی گھر نہیں ہے، یہاں کورٹ ہے. اس کے دو ثبوت ہیں. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت، زیب و زینت جاہلیت والا نہ کرو. گھر میں کون کرتا ہے؟ گھر میں سادے کپڑے سادے حال میں ہوتا ہے. اس زیب و زینت سے روکا ہے کہ یہ کورٹ میں آئی ہے، کرسی پہ بیٹھی ہے، اس لیے وہاں بھی سادگی اختیار کرو. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بیوتکن کی معنی آفس ہے، کورٹ ہے اور اجتماعی مرکز ہے گورنمنٹ کا. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، دوسرا دلیل اس کا کہ کرن فی بیوتکن، کورٹوں میں یعنی فل ڈیوٹی دیا کرو. یہ کورٹوں والی معنی کا یہ اس جملے سے بھی ثبوت ملتا ہے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، آپ وہاں کورٹ میں بیٹھ کے ڈیوٹی قائم کریں، جس کی معنی عام طور پر نماز کی جاتی ہے. نماز اقیم الصلاۃ کی معنی نماز کی جاتی ہے. تو آپ جائیں سورۃ حج کی 41 نمبر آیت کھول کے پڑھیں کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. جن کو ہم نے پاور دیا ہے، دھرتی پہ زمین پہ حکومت دی ہے، اقتدار دیا ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کریں، آتوا الزکاۃ، سامان پرورش لوگوں کو دے دے. تو وہ حکمرانوں کا مسئلہ ہے. یہ بھی نبی کی عورتیں حکمران ہیں، ان کو بھی کہا گیا ہے کہ کورٹوں میں جاتی ہو تو وہاں اقیمنا الصلاۃ، ڈیوٹی ایسی قائم کریں جو آتینا زکات. یہاں عورت نبی کے بیویوں کو کہا جاتا ہے آتینا زکات، خلق خدا کو، مخلوق کو زکات دیں، مانا سامان پرورش دیں. تو سامان پرورش بہت بڑی بجٹ اس پر خرچ ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں کی بجٹ خرچ ہوتی ہے. تو نبی کے بیوی کو کہا جاتا ہے آتینا زکات، مانا ان کے قلم سے کئی لوگوں کے لیے بجٹ خرچ کی پاس ہو جاتی تھی. اس لیے خدا نے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ تم عورتیں، نبی کی گھر والے جب آؤ اپنے آفس میں تو سادگی والی ڈریس میں آؤ اور وہاں ڈیوٹی قائم کرو جس سے لوگوں کو پرورش ملے. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کی اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی. اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کی معنی ہے قرآن کے موافق کریں. قرآن اللہ کا ہے، قرآن رسول لے آیا ہے، اس کے مطابق فیصلے کریں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والیو، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی چاہت ہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے گندگی کو ہٹائے. لوگ موقع کے تلاش میں ہیں کہ تمہارے خلاف شکایتیں کریں، موقع کے تلاش میں ہیں بخاری کی طرح کہ جھوٹ مارے کہ نبی کے گھر والی کو لڑائی کے اندر جو ہے تہمت لگائی گئی تھی. وہ نبی کے گھر والی تھی. ادھر حدیث میں کہتے ہیں کہ جنگ پہ جاتے تھے، غزوات میں عورتیں نہیں ہوتی تھی.
پھر ہم کہتے تھے نبی کو کہ خسی ہو جائیں کیا. پھر جب نبی کے اوپر تبرا کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں نبی گھر والی لے گیا، سارا لشکر چلا گیا اور وہ اکیلی رہ گئی. پھر فلاں آدمی کو نبی نے ڈیوٹی لگائی تھی تو ہم چلے جائیں تو پیچھے سامان کی تلاشی کرنا کہ کوئی رہ نہ گیا ہو. اس نے دیکھا کہ عائشہ سوئی پڑی. یہ کیسی بکواس جیسی حدیثیں بنائی ہیں کہ اس کے اوپر پھر تہمت لگ گئی اور وہ بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے. عائشہ نام کی کوئی بیوی ہے ہی نہیں نبی کی بیویوں میں سے. نبی کی بیویوں کا قرآن نے کلیئر 5 عدد بیویوں کا ذکر کر دیا ہے. سو اس پر بھی کبھی میں نے بات کی بھی ہے، شاید کریں گے بھی. تو یہ جھوٹی حدیثیں بنا کے انہوں نے نبی کے ازواج مطہرات پر تانے دیے. وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو ہٹائے جو دشمن کے دلوں میں ہے. وَیُطَہِّرَکُمْ تطہیرا، تمہیں پاک کرے، پاک کرنے کا جو حق ہے اس طرح. تو اللہ تعالیٰ نبی کے بیویوں کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں کردار میں بھی پاک رکھوں. اب آپ کے یعنی یہ تعلیم جو آیت 28 سے جو شروع ہوئی ہے آیت 33 تک، یہ سارے نبیوں کے گھر والوں کو اللہ کی تعلیم ہے، تربیت ہے. ان کو سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تمہارے اوپر ساری دنیا کی نظریں ہیں، اس لیے تم باکردار ہو کر کے اپنی ڈیوٹی صحیح سر انجام دو.